أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم. قرآن مجید کی یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کرنے والے مشرکین کی اور جن لوگوں کو یہ اپنا معبود سمجھتے ہیں اللہ کے علاوہ دونوں کی حالتوں کو بیان کیا. دیکھیے یہ آیتوں کا ترجمہ پہلے غور کر کے سننا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مکہ والو، ضرب مثل، اللہ تبارک و تعالی ایک مثال پیش کرتا ہے. فاستمعوا له، اسے کان کھول کے سن لو، اسے خوب غور سے سن لو. ایک تمہارے سامنے مثال پیش کی جاتی ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، جن کے سامنے تم ناریل چڑھاتے ہو، دودھ رکھتے ہو، چراغ جلاتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، فرمایا اللہ نے وہ مل کر ایک مکھی بھی، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ مکھی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور کیا فرمایا؟ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، شرک کرنے والے اور جو ان کے شرکا ہے، معبودان باطل ہے، وہ سب کے سب مل جائیں اور ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے. آخر اللہ نے یہ مثال کیوں دی؟ کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے؟ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، اور اللہ نے اس کو بیان بھی فرمایا. دیکھو ہم سب کا خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ پیدا کرنے والے اللہ ہے، زندگی دینے والے اللہ ہے. رزق کون دیتے ہیں؟ بولو مذاکرہ. رزق کون دیتے ہیں؟ زندگی کون دیتے ہیں؟ اللہ. ہماری دعائیں کون سنتا ہے؟ ہمیں کس سے مانگنے کا حکم ہمارے رب تعالیٰ نے دیا ہے؟ اپنے سے مانگو، اللہ سے مانگنے کا حکم دیا. ہمارا یہ سر جو ہے یہ کس کے سامنے جھکنا چاہیے؟ بولیے نا، اللہ کے سامنے ہے نا. اگر یہ سر میرا اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے کسی اور کے سامنے جھکے تو بتاؤ کیا میں صحیح کر رہا ہوں؟ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ باپ کی فطرت جانتے ہیں ہم لوگ؟ باپ، ہر بچے کا باپ ہوتا ہے. باپ کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ باپ کے پاس چھوڑ کو کسی اور کے پاس مانگا تو باپ غصہ کرتا. میں رہتے ہوئے مکن کہیں مانگ رہا ہوں پیسے، کہتا خراب لگتا ہے نا باپ کو. باپ ہوتا ہے، اسے خراب لگتا ہے کہ میرا بیٹا کسی اور کے سامنے کیا مانگے، میرے ہوتے ہوئے پیسے مانگے، یا کسی اور کے پاس جو ہے جا کر اپنی ضرورت پورا کرے. غصہ آتا ہے باپ کو. کیا اللہ کو نہیں آئے گا؟ جی اللہ کی موجودگی میں اللہ ہمارے خالق، پیدا کرنے والے، زندگی دینے والے، موت دینے والے، دعائیں ہماری اللہ سننے والے، یہ سب اللہ کے ساتھ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے. اور ہم
اسی کی موجودگی میں کسی تربت کے سامنے جھکے، کیا اللہ معاف کرے گا ہمیں؟ کیا فرمایا؟ جن کے سامنے تم یہ نیت لے کے جھک رہے ہو کہ یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو فرمایا لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، کیا مدد کر سکیں گے؟ کیا فرمایا؟ ایک مکھی بنانے کی طاقت نہیں ہے ان کو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، بتوں کے اوپر لوگ کیا ڈالتے ہیں؟ دودھ ڈالتے ہیں، نہیں تو شہد لگاتے ہیں عزت کرتے ہوئے اس کی، نہیں تو اس کے سامنے کیا تو بھی رکھتے ہیں کھانے کا میٹھا ہوندے، تیز میٹھا ہوندے، کیا تو بھی رکھتے ہیں اس کے سامنے دودھ، کیلا، لڈو وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے اوپر مکھی بیٹھتی، معلوم ہے جی مٹی کے اوپر کیا بیٹھتی؟ مکھی۔ اللہ کتنی باریکی سے سمجھا ہے شرک کرنے والوں کو۔ قرآن سے بڑھ کر سمجھانے والی کتاب کون سی نہیں ہے؟ کوئی مولانا بھی نہیں ہے، اتنا پیار سے اور دماغ کے اندر کا جو فطور ہے وہ باہر نکال رہے ہیں۔ یہ لوگ شرک کیوں کرتے ہیں؟ دوسری جگہ اللہ نے بیان کیا شرک کرنے والے کا، تربتوں کے سامنے جھکنے والے کا، مزاروں کے سامنے جھکنے والے کا، سجدہ کرنے والے کا عقیدہ کیا رہتا؟ بولو، عقیدے کی درستگی کرا رہے اللہ۔ ان کا یہ خیال رکھا جب قیامت کا دن رہیں گا نا، یہ میرے کو بچائیں گے اور اللہ کے پاس پہنچنے کا انہوں ذریعہ ہے۔ کیا بولو؟ اللہ کے پاس پہنچنے کا انہوں ذریعہ ہے، ان کے بغیر مجھے۔ ایسے لوگوں کو سمجھانے جاؤ تو انہوں دلیل کیا دیتے؟ بولو ٹرانسفارمر کا ہونا ضروری نہیں جی جناب، کرنٹ آنے کے واسطے فیوز ہونا، بیچ میں کون بھی ہونا بولتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا؟ یہ جو سوئے سوالے ہیں، جو کون بھی ہو، دیکھو سجدہ کس کے واسطے بھی جائز نہیں، اللہ کو چھوڑ کو، اللہ کے ولی کو بھی سجدہ جائز نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی قبر کو بھی سجدہ کرنا۔ بولو، اللہ کے نبی نے خود فرمایا لا تجعلوا قبوری، کہ تم میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بناؤ۔ کسی کی قبر پر سجدہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جب نبی کی قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو بتاؤ جہاں جا کر ہم چادر چڑھاتے، پاؤں پڑتے لوگ، ہمیں دیکھیں آنکھ سے دیکھے سو بات بتا رہا ہوں، پاؤں پڑتے لوگ وہاں، یہ جائز ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ تو ان کا عقیدہ کیا تھا؟ بولو انہوں ہم نہ بچائیں گے قیامت کے دن اور اللہ کے پاس قریب کرنے کا انہوں ذریعہ ہے۔ تو قرآن مجید نے اس ذریعے کو ختم کیا۔ ارے وہ لوگ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے یا کوئی چیز لے کر نکل جائے، مکھی ہے لڈو پر بیٹھ گئی اور لڈو کا دانہ لیا، دودھ ہے دودھ پی لی انہیں مکھی۔ ارے یہ جو بیٹھے ہیں سامنے، جن کے سامنے ہم رکھے ہیں، وہ ایک مکھی کو ہٹا نہیں سکتے۔ دعا سننے والا کیا کرنا تھا؟ وہ مکھی کو پہلا ہٹانا تھا، کہیں کو اسے انہیں کھانے کا دوسرا کھا رہے ہیں نہیں؟ ان کی چادر پر کیڑا چر کو جاتا، انہوں ہٹا نہیں سکتے، انہوں ہماری بیماری دور کر سکتے، انہوں ہماری دعا سن سکتے۔ تو قرآن نے یہ بات بیان کی، اتنی باریک بات، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ہماری دعائیں کہاں سے سن سکے گا؟ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو اس عقیدے کو کیا کرو؟ صاف کرو۔ دوسری بات، ان کو خدا بولنے کا ہم کو حق ہی نہیں بنتا۔ کیوں بولو؟ خدا کون ہے؟ جو سب کو بناتا ہے نہیں؟ خدا کون ہے؟ بولو، جس نے سب کو بنایا۔ خدا کون ہے؟ جو سب کو زندگی دیتا ہے۔ خدا کون ہے؟ جو سب کو موت دیتا ہے نا؟ اب دیکھنا، ہم لوگ جن کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، ہمارے مسلمان کا بڑا مسلم سماج کا بڑا طبقہ جو ہے نا، غیروں کی دیکھا دیکھی میں کر رہا سوئے، اسے کیا حقیقت معلوم نہیں ہے، یا تو ان کے باپ دادا کر لے کو آیا رہے گا، انہوں کر لے جا رہے ہوتا چاہیے۔ تو اب کیا ہے، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ہاتھ سے بنائے سو چیزیں رہتی ہے۔ کس سے بنائے سو؟ ہاتھ سے ہے نا، تانبا، پتل، لوہا، لوکھڑ، پتھر، یہ سب ہاتھ سے بنائے سو چیزیں رہتے ہیں۔ ارے ہاتھ سے بنائے سو چیز خدا کیسے ہو سکتی؟ بولو، ہو سکتی؟ پہلی بار دیکھ رہے ہیں مخلوق خالق کو بنا رہا۔ خالق کس کو بناتے ہیں؟ مخلوق کو بناتے ہیں نہیں؟ یہاں مخلوق کی خالق کو بنا کو اسے خدا سمجھ رہے۔ یہ بیوقوفی ہوئی یا چالاکی ہوئی؟ خود سمجھ رہے ہو۔
تو یہ جو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے یہ اسی وجہ سے کہ جس عقیدے سے ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، منت مانگتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، شرک ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی موجودگی میں کسی کو سر جھکانے کا کیا نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ اللہ تمام صفات سے پاک ہے، اللہ ہی دعا سننے والے ہیں، اللہ ہی نظر پوری کرنے والے ہیں، اللہ ہی تمناؤں کو سننے والے ہیں، کوئی ہماری تمناؤں کو سن نہیں سکتا۔ اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بولو، انسانی دماغ کا فطور دیکھو، کبھی کبھی گئے رہتا ہے نہیں کس کے پاس، اپنی مناجات دیکھو، چراغ جلایا، وہاں کھڑ کو ایسا دعا کرتا، کبھی دعا نہیں کریا۔ مسجد سامنے چھے جی، میں دیکھا ہوں ہمارے مسلمانوں کو یہاں کرنے کے لیے سب کچھ، لیکن مسجد میں آپ کو نماز پڑھنے کی کیا نہیں ہوتی، مسلمان عورتیں بھی ہے اس میں، مسلمان ان کا عقیدہ بیٹھ گیا، انہوں ہمارا سب کچھ کرتے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا بولو، ادھر کچھ دعا مانگ کو گئے رہتے ہیں، ان کو ان کا پاؤں پڑھ کو، ان کے پاس کیا نہیں تو کیا منگ کو چلے گئے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کا کرنا بھی کیا ہوتا، وہ ٹائم پر اللہ کا فیصلہ ایسا رہتا ہے یہ چیز اس کی پوری ہونا، اور اللہ ان کی وہ چیز پوری کر دیتا، پورا کر رہا سو کون، اللہ۔ دماغ میں خیال کس کا آتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، دماغ میں خیال کس کا آتا ہے؟ دیکھو قبروں کی زیارت کرنا حرام نہیں ہے، ولیوں کے مزاروں پر جانا حرام نہیں ہے، جا سکتے ہیں، ان کے واسطے مغفرت کی دعا کرو، اللہ سے یہ بولو اے اللہ انہوں جیسے اچھے اخلاق اپنا کو، اچھی صفت اپنا کو کیا بنے، تیرے ولی بنے، اللہ میرے اندر بھی وہ صفات دے، اللہ یہ کر سکتے ہیں، اس میں کیا بھی تکلیف نہیں، اس میں کیا بھی دو رائے نہیں، وہاں جا کو ان کے پاس مانگنا یہ غلط ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں، ان کے پاس جو مانگتے ہیں ان کے جو پاوا پڑ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟ اگر سجدہ کرنے کا حق ہوتا کسی کو تو ماں باپ زیادہ کہتے ہیں افضل تھے، ماں باپ کچھ سجدہ نہیں کر سکتی اولاد، تو بولو ان کو کیسا پاؤں پڑ سکتے، جھک سکتے ہیں ان کے سامنے؟ تو یہ چیزیں ہیں، کچھ سمجھ لینا اس بات کو۔ وہ ہمیں کیا ہوا، ابھی پوچھے تو ہمارے لوگ ایک ہی چیز جواب دیتے جی، کیا بولا، نہیں جی برساں سے ان کے ساتھ میں سرلے کو آ رہے نا، یہ کرنا پڑتا، چھوڑو جو مولانا تمہیں دیکھے الگ الگ بول لگ رہے، ہمیں الگ الگ نہیں بول رہی، قرآن بول رہا اس میں۔ دیکھو دو چیزیں الگ رہتی ہیں، ایک عقیدے، اسلام کے عقیدے، ایک چیز رہتی بھائی چارگی، محبت۔ محبت میں وہ کام کرنا نہیں جس سے کون ناراض ہوتا، محبت ٹھیک ہے، کھانے کو بلاتے کھلاؤ، بیٹھتے ساتھ میں سب کچھ کرو، لیکن ان کے کلچر کو اپنا دین نہ کو بناؤ، ان کے طریقے کو کیا نہ کو بناؤ۔ محبت کے ساتھ رہنے کی اسلام کیا دیتا، دعوت دیتا، غیروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے رہنے کی کیا دیتا اسلام، تعلیم دیتا، اس سے انکار نہیں۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم برسوں سے مل جل کر ہیں، یہ ہمارا جو ہے سویدان ہے، ہم ایک ساتھ رہتے ہیں یہاں پر ہندوستان میں۔ ہندوستان ہی واحد ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سب لوگ اکٹھا رہتے ہیں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو، لیکن محبت ان سے ہونی چاہیے، لیکن ان سے محبت ہمارا دین نہیں بگاڑنا، کیا نہیں بگڑنا، ہمارا دین نہیں بگڑنا۔ بات سمجھ میں نہیں؟ میری دوستی ہاں وراٹ سے ہے، اوکے میرا دوست ہے وراٹ، سمجھ رہے نہیں، لیکن وراٹ کے ساتھ مل کو میں مندر میں جا کو سجدہ نہیں کر سکتا، یہ مجھے اجازت نہیں، کیونکہ میرا دھرم ہے، یہ میرا مذہب ہے۔ جہاں مذہب کی بات آتی نو کمپرو، کوئی کمپرومائز نہیں، بھائی تمہیں تمہارا کرو، ہمیں ہمارا کرتے۔ قرآن مجید میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ اللہ نے ہر مذہب کے لیے ان کے مطابق جینے کا طریقہ بنا کر دے دیا ہے، اسی لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر قرآن مجید پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔